بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا کہ بارش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں کی کھیتیاں غلہ نہیں دے رہی تھی، ہر طرف پریشانی کا ماحول تھا۔ تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے نبی، آپ دعا کر دیجئے کہ یہ قحط سالی جو کافی سالوں سے پڑ رہی ہے، جس میں بارش بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے، ہماری کھیتیاں سوکھ چکی ہیں، گھروں میں کھانے کے لیے غلہ موجود نہیں رہا، اور اگر خریدیں تو پیسے موجود نہیں ہیں، تو آپ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش برسا دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کہا کہ تمام لوگ میرے پیچھے آ جائیں۔ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس آدمی نے کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو، کہ جس آدمی نے کوئی گناہ کیا ہو، جس آدمی نے کوئی گناہ کر رکھا ہو اپنی زندگی میں، تو وہ واپس چلا جائے، وہ میرے ساتھ نہ آئے۔ چنانچہ آدھے لوگ واپس چلے گئے۔ پھر آگے چلتے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے کہ جس آدمی نے اپنی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہ کیا ہو تو وہ واپس چلا جائے۔ اب اس بات کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جتنے بھی لوگ تھے سب چلے گئے، ایک آدمی بچ گیا۔ اس آدمی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے جان بوجھ کر تو کوئی گناہ نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا گناہ یاد ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کیا ہو۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو اچانک میری آنکھ نے ایک آدمی کے گھر کے دروازے کے اندر دیکھ لیا۔ ارادتاً میں نے گھر میں جا کر جھانک لیا تو میری آنکھ ایک شخص کے اوپر پڑی۔ مجھے پتا نہیں وہ شخص عورت تھی یا مرد تھا، اس کو میں جانچ نہیں سکا، لیکن چونکہ میری یہ آنکھیں ایک غیر شخص کے گھر میں پڑی اور انہوں نے غیر کو دیکھا بغیر اس کی اجازت کے، تو مجھے یہ بات بڑی غیرت دی، اس بات نے مجھے بڑی شرمندگی دلائی۔ فرماتے ہیں وہ شخص کہ میں دروازے سے باہر نکلا اور اپنے دونوں ہاتھ، دونوں انگلیاں اپنی آنکھوں میں ڈال کر آنکھیں باہر نکال لی، اور اللہ سے میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ عورت تھی یا مرد، اس کو میں پہچان نہیں سکا۔ میں نے بلا اس کی اجازت کی، اگر وہ عورت تھی تو میں نے حرام نگاہ ڈالی، اور اگر مرد تھا تو میں نے بغیر اس کی اجازت کے اس کے گھر میں جھانکا، تو میں نے گناہ ان آنکھوں کی وجہ سے کیا ہے، لہذا میں نے اپنی آنکھوں کو باہر نکال دیا، اور اے اللہ، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دعا کر۔ وقت کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، خود دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے شخص تو دعا کر۔ اس شخص نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر اس نے دعا کی کہ اللہ، میں نے فلاں وقت میں تجھے پکارا، تو نے میری مدد کی، تیرے علاوہ اس دنیا کا کوئی مالک نہیں ہے، اور ان بندوں کا آقا اور مالک تو ہی ہے، اگر تو تیرے فضل سے ان بندوں کے اوپر بارش نہ ہوئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تیرا دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا کو سن رہے تھے۔ اس شخص نے جس وقت اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا دعا اٹھا کر
تو راوی فرماتے ہیں، جو اس قصے کو ذکر کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دعا کرنے والا شخص کیچڑ میں تر بتر ہو کر نکلا، کہ یہ پورا کیچڑ میں سن چکا تھا۔ یعنی ان راوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اللہ نے بارش دی کہ یہ خود بھی پورے گارے کے اندر اور کیچڑ کے اندر لیس ہو گئے، اور ان کے جسم پر کیچڑ ہی کیچڑ پڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے بارش کی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ ان آدمی کا، ویسے تو وہ بزرگ ہیں، پوری زندگی انہوں نے اللہ کی عبادت کی اس واقعے کے بعد، لیکن بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہماری یہ نگاہ نہ جانے دن اور رات میں، صبح کو بیدار ہونے سے لے کر رات کو آنکھ مچنے تک، پتہ نہیں کتنی غیر محرم عورتوں کے اوپر یہ نگاہ پڑتی ہے۔ اگر سڑک پر نہیں پڑتی تو موبائل کے اندر پڑتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے ایسی توبہ اللہ کے آگے کی کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے؟ کیا ہم نے کبھی آنسو اللہ کے آگے بہائے کہ اے اللہ، میں نے غیر محرم کے اوپر نگاہ ڈالی کہ جس کا میرے لیے دیکھنا جائز نہیں تھا، میں نے اس کو دیکھا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما؟ ہم نے کبھی اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہائے۔ اگر ہم اللہ کے آگے آنسو بہائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مدد اور وہی نصرت ہمارے ساتھ فرمائیں کہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آج بھی ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم میرے آگے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاؤ تو صحیح، اگر میں تمہیں نہ دوں تو پھر کہنا، پھر میری شکایت کرنا۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اللہ کے آگے رونے کے لیے تیار نہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، غیر محرم کو نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں، اور زنا ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کانوں کے اوپر جو رہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کرنی چاہیے، اور ہم نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے ان سب گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔